ایک سوال ہے جس کا میں جواب دینا چاہوں گا، اور یہ سوال میرے پاس بندے کی ڈیڈیکیشن کی داد دینی پڑے گی کہ روزانہ بلا ناغہ گزشتہ ہفتے 2 ہفتے سے، بلکہ شاید 3 ہی ہفتے ہو گئے ہوں گے، بلا ناغہ یہ سوال مجھے بھیج رہے ہیں وہ صاحب. اور یہ کہ میں اس سوال کا جواب ویسے جہاں وہ بھیج رہے ہیں وہاں بھی دے سکتا تھا. میں نے سوچا کہ اس کو یوٹیوب کے اوپر، یعنی ہماری جو لائیو اسٹریم ہے اس پر ہی دینا مناسب ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں نہیں دیا جا سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم کسی فرنٹ مین کی فرنٹ مینی کو ایکسپوز کر رہے تھے، تو اس لیے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا جا سکا. میں اعتراض بھی نقل کر رہا ہوں اور اس کا جواب بھی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لنک پبلک کریں گے. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی کافر، پادری، پنڈت اور راہب کو اپنے طریقہ عبادت و ریاضت اور ذکر کو اختیار کر کے اطمینان قلب، راحت اور سکون میسر ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا واضح دعویٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ترجمہ: جو کوئی بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. رہنمائی فرمائیں. اچھا، اس اعتراض کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے، اور میری اس موضوع کے اوپر رمضان کی ایک سپیچ ہے، ذکر الہی، اور اس سپیچ میں اس آیت کو زیر بحث لایا گیا ہے اور اس اعتراض کو بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن میں مختصراً آج دوبارہ اس کو ایڈریس کر دوں. دنیا میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ذکر سے جو شخص بھی روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، یعنی میرا ذکر نہیں کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. اچھا، اب یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، اور اس وجہ سے وہ خدا کا نام نہیں لیتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت سے، سبھی نہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی بہت شاندار گزر رہی ہے، بڑی لگژری لائف ہے، عیش و عشرت ہے، ان کو اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ چاہیے وہ ان کو میسر ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. ایک تو گروپ وہ ہے. دوسرا گروپ وہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، ایک بڑی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے مذاہب الگ الگ ہیں. کوئی پادری ہے تو کوئی پنڈت ہے، کوئی راہب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آج کل بہت ویڈیو کمبھ کے میلے کی آ رہی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں وہاں چل رہی ہیں، اور یہ سب کے سب خدا کے نام پر ہو رہی ہیں. یعنی ایک ہستی کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری، کہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ اوپر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے جی 9 سال سے تپسیا جاری ہے، کوئی آدمی زمین پر نہیں بیٹھا کہ جی گزشتہ 20 سال سے زمین پر نہیں بیٹھے. تو یہ چیز ہندوؤں میں بہت کامن ہے کہ وہ کسی ایک پریکٹس کو جو کامن پریکٹس ہے لوگوں کے لیے وہ تیاگ دیتے ہیں، اور اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں ان چیزوں کی، اس کو رہبانیت بولتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خیر، تو یہ لوگ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے اطمینان اور دل کا سکون اور راحت میسر آ جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی اس دھمکی کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ ایک اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلا گروہ ہے، یعنی جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اور خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ خدا کا کبھی نام لیتا ہی نہیں ہے، اگر آپ ان میں ایک سروے کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی، یہی دنیاوی زندگی، معیشتاً ضنکا ہے. اور معیشتاً ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تنگی ہے. لیکن تنگی کا پیمانہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، ہمارے اور آپ کے دماغ، یعنی دنیا میں جو ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، جس دور میں اور جس ماحول میں، تو اس دور اور ماحول میں ہمارے دماغ دراصل ہر چیز کو کوانٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے. یعنی اگر ایک آدمی خوش ہے تو ہم اس کی خوشی کا پیمانہ پیسوں سے ناپتے ہیں کہ بھئی یہ جو خوش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے. اور اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی یقیناً بہت برے حال میں ہے، غم زدہ ہے، اور اس کے
اس کو سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اس کو بے اطمینانی ہے، تو ہم نے اس کو کوانٹیفائی کر لیا، اور یہی چیز بنیادی غلطی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر عیش و عشرت کی زندگی یا اس کے پاس عیش و عشرت کے تمام اسباب مہیا ہوں تو وہ بہت خوش ہو، اور ایک شخص کے جس کے پاس عیش و عشرت کے اسباب مہیا نہ ہو وہ تنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایتھیسٹ کی لائف دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے، خصوصاً وہ حصہ کہ جہاں وہ اپنی ذات کے اوپر ریفلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو دور وہ آتا ہے کہ جو شہوات کا ہے، جہاں شبہات تو ہیں لیکن شہوات شبہات کے اوپر غالب ہیں، اس وقت یہ لوگ پبز میں جاتے ہیں، نائٹ کلبز میں جاتے ہیں، اس وقت یہ لوگ یعنی کبھی کسی پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہیں تو کبھی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ہیں، دن رات ان کی گرل فرینڈز بدل رہی ہیں۔ یہ شہوات کا دور ہے۔ یہ ایک وقت کے بعد یہ شہوات کا دور ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کی ایک عمر ڈھل جاتی ہے تو اب شہوات ختم، اب صرف شبہات رہ گئے۔ اب یہ جو شبہات ہیں کہ انسان اس زندگی میں آ کے جب ریفلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں اس کی زندگی معیشتاً زنکا بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ دنیاوی بھی ہے اور اس کی وجہ روحانی بھی ہے۔ روحانی اور فطری وجہ تو یہ ہے کہ ہر ایک انسان دراصل فطری طور پر کسی نہ کسی ہستی کے ماتحت رہنا چاہتا ہے، پاورفل سپریم پاور کے ماتحت رہنا چاہتا ہے، اور اس نے پوری زندگی اس طرح گزار دی کہ سپریم ہستی کے تحت وہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحاد کا مطلب، ایتھیزم کا مطلب آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ مغربی تہذیب کے غلام ہیں، اور مغربی تہذیب کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی فیملی زندگی بنے، یعنی وہ فیملی اور خاندان کے جو نظام ہے اس کے خلاف ہے۔ ایک ایتھیسٹ کی عام طور سے زندگی یہی ہوتی ہے کہ وہ لیو ان ریلیشن میں رہتا ہے، اس کی فیملی نہیں ہوتی، بچے ہیں تو اڈاپٹ کر لیے۔ جب یہ شخص شہوات کے لیول سے نکل کر خالص شبہات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فیملی اس کی ہے نہیں، عمر اس کی ہے نہیں کہ اس کی گرل فرینڈز آئیں، تو یہ سب چیزیں جب ختم ہو گئیں، اب وہ صرف تنہا ہے، اور ریفلیکشن اب بڑھ رہا ہے، کانٹمپلیشن بڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اب اس کی زندگی معیشتاً زنکا بن جاتی ہے، اس کے یہاں تنگی آنا شروع ہوتی ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، اکثر ایتھیسٹ کو آپ اسی طریقے سے پائیں گے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی منکر خدا ہیں، جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی ہستی کو مانتے ہیں لیکن دوسرے مذہب کو، تو ان کے لیے معیشتاً زنکا کیا ہے؟ جو شخص اعتراض کر رہا ہے وہ دراصل یہ مان کے چل رہا ہے کہ معیشہ یعنی زندگی صرف یہی ہے، جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں یہی ہے، اسی دنیا میں آنا ہے، یہاں سے آگے کہیں نہیں جانا ہے، بس یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں بھی ہیں اور آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں تو بھی آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور پھر آگے کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو قیامت کا ذکر آ گیا فوراً، اور اس سے پہلے معیشتاً زنکا ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں، اور ان کی اس تائید بہت سے دیگر مفسرین نے بھی کی ہے، کہ یہاں معیشتاً زنکا سے مراد عذاب قبر ہے، چونکہ اس کے فوراً بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نصیحت سے جو بھی شخص روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا کہ میری عبادت جس طریقے سے ہونی ہے اس طرح وہ عبادت نہیں کرتا، تو اس کی معیشتاً زنکا تو طے ہے۔ کچھ لوگوں کی تنگ زندگی اس دنیا سے شروع ہو جانی ہے جیسا کہ ایتھیسٹ ہیں، اور کچھ لوگوں کی زندگی کی تنگی مرنے کے بعد قبر سے، یعنی جو عالم برزخ ہے، برزخی زندگی سے عذاب ان کو شروع ہونا ہے، اور جیسے ہی قیامت میں وہ آنکھیں کھولیں گے تو پھر اب ان کو اندھا کر کے، نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس آیت سے بظاہر اگر کوئی یہ سمجھے کہ معیشتاً زنکا اسی دنیا میں ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی سارے کے سارے غیر مسلم تنگ حالی میں زندگی گزارنے چاہیے، تمام کے تمام غیر مسلموں کی زندگی ایسی ہو کہ وہ سڑک کے اوپر بھیک مانگ رہے ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، ان کے پاس منہ میں رکھنے کو نوالا نہ ہو، اور ان کے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، شوکت نہ ہو، اقتدار نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کے یہ معنی نہیں ہے۔ چونکہ اگر ایسا ہوگا کہ محض غیر مسلم ہونے سے آپ کی دنیا کی تمام آسائشیں ختم ہو جائیں، آپ سے چھن جائیں، اور آپ سڑک پر آ جائیں، تو کوئی بھی دنیا میں غیر مسلم نہ بنے،
سارے کے سارے مسلمان بن جائیں اور مسلمان بنتے ہی سب کی عیش و عشرت شروع ہو جائے تو پھر نہ آخرت کی ضرورت، نہ جنت کی ضرورت، نہ قیامت کی ضرورت، پھر یہ دنیائی جنت ہے، تو پھر یہ تو خدائی حکمت کے بالکل برخلاف ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کی وہی تفسیر اور وہی معنی اس کے مراد دینے چاہیے کہ جو قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہوں، ان کے ساتھ ریکنسائل کرتے ہوں، اور اسی طریقے سے مفسرین، بڑے بڑے ائمہ اور مفسرین کی اس تفسیر کو تائید بھی حاصل ہو۔ تو یہ آپ کے مختصر اعتراض کا جواب ہے۔